آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ ملتان شہر بھر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا دھندا اس وقت عروج پر ہے۔ ملتان شہر اور اس کے گرد و نواح کے ہزاروں لوگوں کو مختلف قسم کے افراد ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے نام پر لوٹنے میں مصروف عمل ہیں۔ ایم ڈی اے کی طرف سے اس وقت ملتان میں تقریباً 200 سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے اور مختلف اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے عوام کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت ملتان میں سب سے سر فہرست ایک ہاؤسنگ سوسائٹی منظر عام پر آ رہی ہے جس کا نام ہے جی ایف ایس گروپ، اور وہ ملتان میں 7 ونڈر سٹی کے نام سے بہاولپور بائی پاس کے نزدیک بلی والا کے قریب 1600 ایکڑ کے قریب رقبے پر ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن موقع پر موجود افراد کا دعویٰ ہے کہ یہاں ابھی تک کسی قسم کا کوئی رقبہ خرید نہیں کیا گیا۔ بہرحال جی ایف ایس کی مینجمنٹ یہاں پر وزٹ کر رہی ہے اور وہ مختلف لوگوں سے رقبے کی خریداری کے لیے رابطے میں مصروف ہے۔ جی ایف ایس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عرفان واحد اس سے پہلے بھی پاکستان کے بڑے شہروں میں بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر پاکستان کے عوام سے فراڈ کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انویسٹیگیشن جرنلسٹ جناب شعیب افتخار صاحب۔ ان کے پاس اس سٹوری کے متعلق بہت سارے حقائق موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سائٹ پر جا کر مختلف لوگوں سے کیا بات کی اور وہ ملتان کی عوام کو اس کے بارے میں کیا آگاہی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ شعیب بھائی ویلکم جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت دھواں دھار سٹارٹ لیا آپ نے اور شاندار نشاندہی کی آپ نے۔ بالکل جی ایف ایس ڈیولپرز اینڈ بلڈرز ہیں، یہ 7 ونڈر کے نام پر ایک خوابگاہ تعمیر کرنے کا ایک ملتان اور ساؤتھ پنجاب کے جو بھولی معصوم عوام ہے ان کو ایک خواب دکھا رہی ہے۔ وہ خواب اس طرح دکھا رہی ہے کہ 1600 ایکڑ زمین یہ کہتے ہیں جی ہم نے لے لی ہے اور یہاں ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اور جناب ایم ڈی اے جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے، ہم کلیئر ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایم ڈی اے کا رول ہے ملتان شہر میں جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ملتان میں قائم ہوگی اس کی اپروول ایم ڈی اے دے گا، این او سی اس کو۔ ایم ڈی اے کے این او سی کے بعد تمام ڈپارٹمنٹس وہ چاہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایم ڈی اے نے جی ایف ایس بلڈر کو 7 ونڈر سٹی کے حوالے سے کسی قسم کا این او سی جاری نہیں کیا؟ نہیں، بالکل۔ تو ملتان شہر کے گرد و نواح میں تو تقریباً بڑے بڑے ہارڈنگز اور آفیسز اور وہاں بڑا لیوش قسم کا ایک ماحول ہے اور ایک ایسا منظر پیش کیا جا رہا ہے جیسے شاید ملتان کے نزدیک کوئی ایک نیا دبئی بننے جا رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا کہ شہر بھر میں لہراتے ہی جو ہولڈنگز ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ فل ہوائی جہاز سائز کے ہولڈنگز لگے ہوئے ہیں، لیکن ایم ڈی اے سے ابھی تک ان کی اپروول نہیں ہے۔ ایم ڈی اے بارہا، یہ مصدقہ خبر ہے آپ کے جی پاس؟ بارہا ایم ڈی اے جو ہے اپنے پیج کے اوپر اخبارات کے ذریعے، ہم صحافیوں کے ذریعے وہ بارہا کہہ رہا ہے کہ جی ایف ایس 7 ونڈرز کی اجازت اپروول نہیں ہے۔ میں اس میں آپ کو بڑی ٹیکنیکل بات بتانے جا رہا ہوں۔ جب تک ایم ڈی اے انہیں این او سی جاری نہیں کرے گا وہاں پر میپ کو واپڈا کام نہیں کر سکتا، سوئی گیس کے حوالے سے وہاں سہولت نہیں ہو سکتی، اسی طرح دیگر جو سیوریج کا نظام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک ایم ڈی اے اپروول نہیں دے گا۔ اب یہ خواب کیا دکھا رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں جگہ نہیں خریدی گئی جی، تو بجلی، گیس، ڈیولپمنٹ، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا۔ 1600 ایکڑ زمین کی خریداری کا جناب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، مجھے کسی جگہ پر آپ یہ بتائیں کہ بہاولپور بائی پاس اور اس کے بعد وہاں پر شاہ شمس تبریز جو ہے انٹرچینج اور ملتان سٹی کے اتنا قریب 1600 ایکڑ کا رقبہ
اس کی اویلیبلٹی ہو سکتی ہے جی اتنے بڑے بالکل، رقبے کی؟ بہت اچھا سوال ہے ہارون آپ کا، بہت زبردست آپ نے بات کی. یہ پیر اسماعیل دربار سے ملحقہ اراضی بتا رہے ہیں جس میں فاطمہ ملز بھی موجود ہے، جس میں کچھ اسکولز بھی ہیں، کچھ پرائیویٹ کنسٹرکشنز بھی ہیں، مارکیٹس بھی ہیں، لوگوں کی رہائشی بھی ہیں، اور لوگوں کا عرصہ دراز سے رقبہ وہاں پر موجود ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ سارا ہم نے لے لیا. فاطمہ ملز بھی ان کی ہو گئی، پیر اسماعیل دربار سے ملحقہ قبرستان بھی ان کا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جناب. اس کے بعد جو دیگر کمرشل پراپرٹی وہاں پر پڑی ہے، جو کاروبار چل رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہو گئے، ہم نے لے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک خواب دکھایا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے جو بڑا ڈیولپر آتا ہے نا، وہ یہاں آ کر کہتا ہے کہ یہ ہے معصوم بھولی قوم، محکوم قوم ہے نا. ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو بولا بولا سمجھتے ہیں، ہم انہیں جائیں گے جناب، یہ تصویریں دکھائیں گے، جب اب دفتر میں گھسیں گے لوش دفتر دیکھ کے ویسے ہی لوگ یہ پگھل جاتے ہیں. تو اس طرح سے 1600 ایکڑ کا یہ کلیم کر رہے ہیں ہم نے لیے 3 سے 4 مربع میں. ابھی تک وہ بھی فائنل نہیں ہوا، ان کی بات چل رہی ہے لوگوں آپ کو. سائٹ پہ گئے جی ہیں؟ بالکل، میں سائٹ پر گیا، میں نے وزٹ کیا، میں نے لوگوں سے پوچھا. 3 سے 4 مربع زمین ہے، وہ بھی ابھی بات چل رہی ہے. اب دیکھیں انہیں کس طرح کا دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ میں ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں کو یہ زمین فروخت کر رہے ہیں، کہ آپ کو کس طرح کا سہانا خواب دکھایا جا رہا ہے. وہاں موقع پر مجھے ایک بزرگ ملے جن کا کوئی 4 سے 5 مربع رقبہ پڑا ہوا ہے، جو فرنٹ کے قریب ہے. فرنٹ ہی اسے ہم کہیں گے، میں دیکھا فرنٹ ہی ہے. مطلب جو سوسائٹی بننی ہے یس، اس سوسائٹی کے اندر 4 سے 5 مربع جن بزرگ کا رقبہ ہے، ان سے آپ کی تفصیلی بات ہوئی؟ میری ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ لوگ آئے تھے، لیکن ہم کیونکہ ہماری یہ مشترکہ، ہمارے چچا زاد، ہمارا بڑا بھائی یہاں پر، ہم یہاں رہ رہے ہیں عرصہ کوئی 70-80 سال سے ہم لوگ یہاں پر ہیں، ہمارا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو دینے کا. انہوں نے 4-5 مربع لوگوں سے جو ہے وہ بات کی ہے، ایگریمنٹ ابھی صرف بات ہوئی یس ہے. آج کی ٹاپ سٹوری میں میرے ساتھ موجود ہیں شعیب افتخار صاحب. ملتان اور اس کے گرد و نواح کے قریب موجود غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کی بالخصوص ملتان کی عوام جو ہے اس طرح کے ہونے والے فراڈ سے محفوظ رہ سکے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملتان اور اس کے گرد و نواح میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں شعیب افتخار صاحب سے. جی سر، آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے موقع پر سائٹ کو وزٹ کیا، آپ مختلف لوگوں سے وہاں ملے، اور جے ایف ایس بلڈرز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 1600 ایکڑ سے زیادہ اراضی خریدی ہے، جبکہ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 مربع کے قریب ان کی بات چیت چل رہی ہے، لیکن وہ معاملہ بھی ابھی فائنل نہیں ہوا. اچھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. ہم لوگوں نے پلان کیا، پہلے بھی ہم لوگ اس کے خلاف پروگرام کر چکے ہیں. ہم لوگوں نے پلان کیا، میں اپنی ٹیم کے ساتھ نکلا وہاں پر. انہوں نے کہا کہ جناب وہ آپ شاہ شمس سبریز انٹرچینج کے پاس ہمارا رقبہ ہے. ہم نے دونوں اطراف بہاولپور بائی پاس سے جہانگیر آباد بلی والا بائی چوک تک، یہ جہانگیر موڑ ہے، جہانگیر موڑ ہے، جہانگیر آباد موڑ ہے، وہاں تک ہم لوگ گئے. دونوں اطراف ہم نے دیکھا، ہمیں کوئی پبلسٹی کا بورڈ وہاں نہیں لگا. پورے شہر میں ہولڈنگز ہیں، لیکن اس روڈ پر کوئی ایک بورڈ نہیں ہے، کوئی ایک سائٹ ان کی وہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی ایک پینا فلیکس وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہم بہت مشکلوں سے لوگوں سے پوچھتے پچھاتے اور کوئی ان کے کسی وہ کر کے ہم جناب اس جگہ پر پہنچے جہاں ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ کوئی مل ہے، اس مل کے یہ بھی مل ہماری ہے، اس کے ساتھ ایک کمرشل پراپرٹی ہے وہ بھی ہماری ہے، جو زندہ نے خاموش جو قبرستان ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور یہ ہم اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. نیور. لوگ اگر کسی کو شک ہے، ہماری اسکرین اس وقت آپ دیکھ لیں، اسکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتا ہے کہ کھڑی فصل ہے، کوئی بورڈ نہیں ہے وہاں پر، کسی قسم کا کوئی وہاں پر نشان نہیں ہے کہ یہ جناب یہاں کوئی 7 ونڈر بنے گی، جی ایف ایس یہاں کوئی پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے. پورے شہر میں دھوم ہے، موقع پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہو کیسے جب لوگ ان کو اراضی دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک فراڈ ہو رہا ہے جن کی زمین ہے. مثال کے طور پر ہارون صاحب آپ کی 8 کنال جگہ ہے، 7 ونڈر آپ کو کیا کہہ رہا ہے، جی ایف ایس بلڈر آپ کو کیا کہہ رہا ہے، عرفان وحید کا فارمولا دیکھیں آپ، کیسا شاطر دماغ ہے، کیا پلاننگ ہے عرفان وحید. سلام ہے آپ کو یار، کمال، کیا خواب بیچتے ہیں آپ.
وہ کہتا ہے ہارون صاحب 8 کنال رقبہ آپ کا، یہاں ہم بنانے جا رہے ہیں دنیاوی جنت، اس جنت میں ہم آپ کو 2 کنال دے رہے ہیں. مطلب 8 کنال میں Yes. سے 6 کنال خرید رہے ہیں. 6 کنال خرید نہیں رہے بھائی جان، ہم نے آپ سے 8 کنال لے لی، اس 8 کنال پہ ہم نے بنانی ہے دنیاوی جنت، اس جنت میں ہم آپ کو 2 کنال جگہ دے رہے ہیں. آپ خوش نصیب آدمی ہیں کہ جنت میں آپ کو 2 کنال جگہ مل رہی ہے. ملنا آپ کو کچھ نہیں رہا، ٹیڈی پیسہ آپ کو نہیں دیا جا رہا، آپ کو بھی یہ خواب دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک جنت بنے گی 8 کنال آپ کے رقبے پہ. اس 8 کنال پہ جو ہم زمینی جو جنت بنا رہے ہیں اس میں سے 2 کنال جنت کی جگہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ کی تو موج لگ جائے گی. کنال کی 2 فائلیں ہم آپ کو دیں گے، پھر خوب وقت گزرے گا، یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں دنیا بسے گی، وہ آپ کی کروڑوں روپے کی بن جائے گی فائل. یار فراڈ کی بھی کوئی، آپ جن سے جگہ لینے انہیں تو پیسے دینے، انہیں تو پیسے دینے جو ان کی بنتی ہے، انہیں بھی آپ چونا لگا رہے ہیں. یار کو خدا کا خوف ہے، مرنا ہے، کو قبر میں جانا ہے. وہ بیچارے سادے بولے بالے لوگ، چند لوگ ابھی، وہ بھی معذرت کے ساتھ وہ شاید سوچ رہے ہیں میں کراچی سے آیا ہوں اور خواب دکھاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت شارپ لوگ ہیں اب ہمارے دیہی علاقوں میں، ہم سے زیادہ لوگ جو ہے سمجھدار ہیں. نہیں دے رہا انہیں کوئی جگہ وہاں پر اس طرح سے. نہیں تو پھر اتنی بڑی سوسائٹی، اس کی اتنی بڑی ایڈورٹائزمنٹ، اور پھر ملتان کے تمام جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک اٹریکشن دی گئی ہے. تو ایک شخص کراچی سے اٹھتا ہے اور وہ ملتان میں اتنا بڑا جو ہے وہ بقول آپ کے کہ وہ ایک اتنا بڑا فراڈ. تو کیا جو اس وقت حکومت پاکستان کے ادارے ہیں، خاص طور پر جو ایم ڈی اے ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اپروول دیتا ہے، تو کیا آپ یا آپ کی ٹیم اس حوالے سے ڈی جی ایم ڈی اے یا ان کے کسی اور سینئر اہلکار سے آپ ملے ہیں؟ ان کا کیا موقف ہے اس پہ؟ جی ہماری ٹیم جو ہے وہ ڈی جی ایم ڈی اے سے بھی ملی ہے، ان کا پورا موقف بھی لیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ استغاثہ بھی جو ہے ان کے خلاف وہ دینے جا رہے ہیں. اچھا. اب یہاں پر معاملہ کیا آ رہا ہے ایم ڈی اے کا؟ ایم ڈی اے کہتا بھی میں ان کو اجازت نہیں دے سکتا، یہ اپنا کوئی مال پانی لگا کر، کوئی سلسلہ کر کے، وہ فائل کو ٹائر لگا کے یہ معاملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ضلع کونسل سے. ضلع کونسل کی تو جوریڈکشن ہی نہیں ہے. وہ اس کی ضلع کونسل کہاں سے پراپرٹیوں کو کرنے لگ جائے تو پورے شہر میں پراپرٹیاں بن جائے. ضلع کونسل کی جوریڈکشن نہیں ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں ہم ضلع کونسل میں کو مال نہیں، مٹی آپ لگا سیدھی کر. بات کریں نا بھئی، یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کوئی 2-4 مہینے ایڈورٹائز کر کے کوئی پیسے اکٹھے کریں، اور پھر کہاں کی سوسائٹی اور کہاں کی فائلیں اور کہاں کی استغاثہ ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے ڈی جی ایم ڈی اے کے مطابق. ایک اور فراڈ 1,20,00,000 جو ان کا بنے گا ڈسٹریبیوٹر، ٹھیک ہے، اتھورائزڈ ڈیلر جو بنے گا، جو ڈسٹریبیوٹر بنے گا، اس سے جناب 1,20,00,000 روپے پہلے یہ مروڑیں گے ایڈوانس میں. اس کو کیا دیں گے؟ اس کو دیں گے 50 فائلیں. کتنے مرلے والی؟ وہ مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں، کوئی 10 مرلہ 5 مرلہ کر کے کوئی فارمولا ہے. 50 فائلیں دیں گے جی. وہ 1,20,00,000 روپے دے کے 50 فائلیں یعنی 50 کاغذ خریدے گا، ان سے لے لے گا، جن کی مالیت کروڑوں روپے ہوگی. جن کی مالیت ان کے مطابق تو کروڑوں ہیں، اور جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو وہ بھی فائلیں اپنی دیوار میں انشاءاللہ سجا کے بیچارے رکھیں گے، روئیں گے. ایک بڑا فراڈ ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے. میری نیب کدھر ہے؟ ناظرین، ہم یہاں آپ کو سنواتے ہیں کہ جی ایف ایس بلڈرز جو کہ ملتان کے قریب ترین علاقے بہاولپور بائی پاس کے قریب ملتان کی ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے. ڈی جی ایم ڈی اے اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایکچولی ہم جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کے خلاف جو پرانا سسٹم تھا کہ ہم نے ایف آئی آرز کروائی تھی، لیکن اس کا کوئی فالو اپ نہیں تھا، کوئی میکنزم نہیں تھا. اس میں یہ کہ ہمارے پاس کوئی ڈیجیٹائز ڈیٹا بھی نہیں تھا. ہمارے ابھی نئے پبلک سروس کمیشن سے جو ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئے ہیں، پروگرامر ہیں، جی آئی ایس اسپیشلسٹ ہیں، ان کے آنے کے بعد ہم نے ہر سوسائٹی کا اب ڈیجیٹل ایک قسم کا چیک شروع کر دیا ہے. اس پہ ہم ایک ایک بڑی سوسائٹیز لیتے جائیں گے، ان کی ساری وائلیشن پبلک کو بھی بتائیں گے اور ان کے خلاف انیشیٹو بھی لیں گے، ایف آئی آر بھی کروائیں گے، اور جو بھی فائن ہو سکا ہم ان کو انفورس کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
پبلک کو ہم ڈیلی بیسس پہ اس پہ اپڈیٹ رکھیں گے کہ یہ ایریا ان کا انلیگل ہے, ان اپرووڈ ہے, اس میں پلاٹس نہ لیں, یا یہ وائلیشن ہے اس میں بالکل پلاٹس نہ لیں, تاکہ لوگ اس سے. جی ایف ایس کے بارے میں ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت بار لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی انلیگل گروپ ہے. ابھی تک ان کے پاس نہ ہمارے پاس کوئی فائل آئی ہے, نہ کوئی اپروول ہے. ان کے فراڈ سے بچیں, اور ان کے خلاف ہم نے استغاثہ بھی تھانے میں بھیج دیا ہے, اور پبلک کو سوشل میڈیا پہ اویئر بھی کر دیا. جی, جیسے آپ نے سنا کہ ڈی جی ایم ڈی اے نے جی ایف ایس بلڈرز یعنی کہ 7 ونڈر ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ایم ڈی اے سے اس کالونی کو یا اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے کسی قسم کا این او سی جاری نہیں کیا گیا. جی شعیب بھائی. جی بالکل جاری نہیں کیا. اب دیکھیں ہمارے اداروں کا پرابلم کیا ہے. اب ہم اکثر میں کیونکہ میں نے کرائم کو زیادہ دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں جرو تکر وقوع ہی نہ پیش آوے تو انہوں میں روکی ہے. اب نیب کو دیکھیں گے, اینٹی کرپشن کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں اچھا نیب کے حوالے سے سنا, میرے پاس ایک خبر پہنچی تھی کہ جب ان سے رابطہ کیا گیا مختلف صحافی حضرات کی طرف سے, تو انہوں نے کہا کہ نیب کا قانون تو تبدیل ہو چکا ہے, تو اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جی یہ بھی یہ تو بہت بڑی ایک مطلب ایک چوری اور سینہ زوری. جی بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب نیب سے جب ہم بات کرتے ہیں, نیب کہتا ہے جی ابھی تو ہوا نہیں نا, ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ ہمارے ادارے ابھی آنکھ نوٹ کر اس لیے بیٹھے کہ ابھی تک وہ اس سٹیج تک نہیں پہنچے. ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہاں جی, 500 کروڑ وہ کہتے ہیں جی 500 کروڑ کا اگر یہ چونا لگا لیتے ہیں تو دین پھر ہم حرکت میں آئیں گے. 500 کروڑ تک تو اس کو عرفان واحد کو جو ہے نیب نے اجازت دی ہوئی ہے. اچھا ایک بڑا زبردست آپ کو میں بات بتاتا ہوں. ہم بات کرتے ہیں, ہمارے سامنے آ جاتا ہے جی ایک عرفان شاہ زیب چیمہ نامی, یہ بنا ہوا ان کا پروجیکٹ ڈائریکٹر. اب جب گراؤنڈ میں ہم بات کرتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ شاہ زیب چیمہ کون ہے, وہ کہتے ہیں کون ہے شاہ زیب چیمہ. شاہ زیب چیمہ کو بڑے شاندار طریقے سے عرفان واحد اور معین اختر نے ایک مورا بنایا ہوا ہے. وہ ہر جگہ شاہ زیب کا تو کردار ہی نہیں ہے, شاہ زیب کا تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. شاہ زیب بھی ایک ڈیلر ہے, ایک چھوٹا سا ڈیلر ہے, اس نے چند کو فائلیں لی ہوئی ہے. اس کو ایک مورا بنایا ہوا ہے کہ ہر جگہ شاہ زیب کا چہرہ آگے کر دیتے ہیں جی یہ کر رہا ہے. وہ تو رول ہی کوئی نہیں ہے, بےچارا ایویں پھر رہے ہیں, اسمارٹ جہا منڈا ہے, نوجوان پھر رہے ہیں, کی انہیں کرنا ہے. عرفان واحد جی بہت بڑا جناب, یہ اس وقت میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو, بھئی کمال دماغ ذہین آدمی ہے, چوری کرنے کا بادشاہ ہے بےتاج. لیکن انشاءاللہ اس کو ساؤتھ پنجاب میں ہم ہاتھ نہیں مارنے دیں گے. ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی زمین یہ اس طرح نہیں یہ کھا سکتے جس طرح یہ کر رہے ہیں. یہ سوانے خواب جو ہیں شاید کراچی میں انہوں نے کیا ہو یا اسلام آباد کے لوگوں کو کیا ہو, انشاءاللہ ملتان میں ان کو چونا نہیں لگانے دیا جائے گا. حکومت اور اس کے الائیڈ ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بننے سے پہلے باضابطہ اپروول دینے سے پہلے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی اجازت نہ دے جب تک حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق تمام تر ریکوائرمنٹس پوری نہ کر لی جائیں. خاص طور پر جب تک رقبے کی خریداری اور اس کا ثبوت متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کو مہیا نہ کر سکے, اس وقت تک کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس طرح عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دینی یہ چاہیے. قانون موجود ہے ہارون صاحب, بالکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن قانون کے سائیکل چوری کرنے والے پر, کروڑوں چوری کرنے والے پر پاکستان کے نہیں ہے. سائیکل چور تو فوری وہ پتہ لگے نا سائیکل چور ہے تو ہونے نے سائیکل چوری کرنی ہے, فوری پکڑ لڑ گئے تو سائیکل چور ہے. ٹاپ سٹوری کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ, بہت شکریہ.